السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں سوال ہے کہ ازدواجی تعلق کے بارے میں دوسروں کے درمیان ذکر کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں احادیث بیان فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے، ازدواجی تعلقات جو میاں بیوی کے قائم ہوتے ہیں یہ پردے میں ہوتے ہیں. اس کو پردے میں رہنا چاہیے. یہ اولاً تو پردے میں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اس کو پردے میں باقی رکھنا چاہیے. دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا یہ جائز نہیں، اور انتہائی یہ خبیث حرکت ہے کہ انسان ازدواجی زندگی کے راز کو دوسروں پر منکشف کرے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1437 نمبر کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامہ الرجل یفضی الى امرأته وتفضی الیہ ثم ينشر سرها. کہ قیامت کے دن سب سے بدترین درجہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا ہوگا، اس شخص کا ہوگا کہ شوہر بیوی سے ہم بستری کرے اور بیوی شوہر کے ساتھ ملے، اور پھر اس راز کو دوسروں کے پر منکشف کرے، دوسروں سے بیان کرے، اپنے دوستوں سے، سہیلیوں سے. شوہر اپنے دوستوں سے بیان کرنا شروع کر دے اور بیوی اپنی سہیلیوں سے بیان کرنا شروع کہ رات میں ایسا ایسا ہوا شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. تو یہ اللہ نے فرمایا ان من اشر الناس، یہ انتہائی بدترین لوگوں میں سے. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین قرار دیا، بدترین قرار دیا ہے. بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 223 اور 237 پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور شیخ البانی نے اس کو آداب الزفاف میں ذکر کیا ہے اس روایت کو، اسماء بنت یزید، اور یہ صحیح حدیث سے ہم نے تصحیح کی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس تھیں، اور وہاں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. کہ شاید مرد حضرات جو اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کو دوسروں سے بیان کرتے ہیں، اور شاید عورتیں جو کچھ ان کے شوہروں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دوسری خواتین سے بیان کرتی. تو کہتی ہیں: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ يَا رسول اللہ. تو لوگ خاموش رہے، سر جھکائے رہے. تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا: ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے. یعنی مرد اور خواتین یہ کام کرتے ہیں کہ ازدواجی تعلق کے سلسلے میں جو حجرہ خاص میں پیش آتا ہے اس کو دوسروں سے بیان کرتے ہیں.
تو کہا واللہ یا رسول انہن لیفعلن وانہم لیفعلون، یعنی خواتین بھی ایسا کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا، ایسا نہ کرنا، فإنما مثل ذلك كمثل شیطان لقی شیطانة فی طریق فغشیها والناس ينظرون۔ ان کی مثال اس شیطان کی ہے جو کسی شیطانہ سے راستے میں ملا اور اسے ہم بستری کی اور لوگ اس کو دیکھتے رہے، انہیں لوگوں کے سامنے۔ گویا کہ میاں بیوی کے خاص تعلق سے متعلق دوست اور سہیلیوں کو بیان کرنا ایسے ہی جیسے کوئی سب کے سامنے ہم بستری کریں۔ تو آپ نے کہا اس کے شیطان سے مثال دی کہ اس کی مثال شیطان کی ہے کہ جو کسی شیطانہ سے راستے میں ملے اور سب کے سامنے ہم بستری کریں اور لوگ اسے دیکھ لیں۔ تو انتہائی خسیس حرکت ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں باہر بیان کرنے کی نہیں ہو۔ یہ میاں بیوی کی چیزیں ہیں، ان کو میاں بیوی کے حد تک محدود، ان کی حد تک محدود رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ حیا کے خلاف ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا کا جوہر ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اور الحیاء من الایمان، حیا داری جو ہے یہ ایمان ہے، اس لیے حیا کا جوہر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حیا جب ختم ہو گئے تو انسان کے لیے برائی کا راستہ کھل جاتا ہے، اس لیے ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔